یہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور رش دیکھیں، جگہ نہیں مل رہی بیٹھنے کی. یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، ہمیں لیٹ ہو گیا. ادھر جماعت ہے، عورتوں کی پیچھے جماعت ہے. لا الہ الا اللہ. عشاء کی نماز الحمدللہ ہو گئی ہے. بہت ہی سکون، بہت ہی سکون الحمدللہ. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الحمدللہ. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا سبحان اللہ. تلاوت ہو رہی ہے اور ماحول دیکھیں. سبحان اللہ. مغرب کی نماز کے بعد کی ماحول ہے. وأن تحكموا أقرب للتقوى ولا تنسوا. صدق اللہ العظیم. سے آیا اندر. اتنے بڑے بڑے صحن ہیں اور ہر صحن کا الگ الگ نام ہے. پستے شیہ توسی، غدیر، خیابان شیرازی، صحن غدیر، ڈفرینٹ نام ہے. اور ہر صحن ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسلمان مومن مسلمان لوگوں سے بھرا ہوا ہے. عزادار آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں. یہاں پہ نا اردو میں مجلس ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے.
دکھاتی ہوں وہ کون سا گیٹ ہے. یہاں رواق غدیر اردو زبان پروگرام کے لیے منتخب ہے. زائرین گرامی کے لیے اردو زبان میں مجلس ہو رہی ہے. اندر چلتے ہیں. آپ بارگاہ امام علیہ السلام میں جب آتے ہیں تو دروازے پہ ایک اسم دخول لکھا ہوتا ہے، یعنی داخل ہونے کی اجازت. اور اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، نبی کے گھر میں یا وسیع کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو جاؤ. آؤ جس بارگاہ میں آئے ہو اسی کی تحریر میں لکھا ہوا ہے. مولا جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ ہماری آوازیں سنتے ہیں، مولا آپ ہمارے سلام سنتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد جنت میں جانے کی تمنا نہ کرے. بے شک سب کی خواہش ہے کہ ہم جب مرے تو مرنے کے بعد ہمارا انجام جنت ہو، اور جہنم سے ہمارا کوئی لینا دینا. لیکن جنت خواہشوں پر نہیں ملتی، جنت تمناؤں پر نہیں ملتی، جنت صحیح عقیدے پر ملتی. اور یہ بات ہمارے ذہن میں محفوظ رہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی اپنی زندگی سے مربوط ہے، اور اس کی اصلاح ممکن نہیں اگر انسان خود اصلاح نہ کرے. اگر آدمی کوئی مر جائے اور خدا نخواستہ اس کی نماز قضا ہو تو اس کے بچے نماز ادا کرا سکتے ہیں. خدا نخواستہ اس نے روزہ نہ رکھا ہو تو اس کی اولاد اس کی جگہ پر روزہ رکھوا سکتی ہے. کسی کی زمین لے لی ہے تو بچے زمین واپس کرا کر کے باپ کو بری ذمہ کرا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی عقیدے کے اعتبار سے کمزور مر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے عقیدے کو صحیح نہیں کرا سکتی. اور وہ چیز جو جنت میں جانے کے لیے لازم و ضروری ہے وہ مرتے وقت صحیح عقیدہ ہونا. صحیح عقیدے پر زندہ رہنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور صحیح عقیدے پر مرنا ایک الگ مسئلہ ہے. عقیدے پر صحیح بہت سے لوگ رہتے ہیں لیکن مرتے وقت صحیح عقیدے پر نہیں رہتے. ہمیں تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. طلحہ و زبیر مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے، رشتے دار تھے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ جنگ جبل میں مولا کے سامنے کھڑے تھے. صحابی پیغمبر تھے، جنگوں میں شریک ہوئے تھے، لیکن آخر میں ایسا متحرک ہوئے کہ مولا کے مقابلے پر آ کر. تو صحیح عقیدے پر باقی رہنا بہت لازم اور ضروری ہے. اب مسئلہ جہاں پر صحیح عقیدے کا ہے تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو دنیا والوں نے نقل کیا ہے، سنت میں نقل کیا ہے کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. حدیث کے یہی فقرے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں اکثریت معیار نہیں ہے. اگر اکثریت معیار ہوتی تو 72 کو جنت میں جانا چاہیے تھا اور ایک کو جہنم میں جانا چاہیے تھا. لیکن پیغمبر فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو اکثریت جنت میں جانے والی نہیں ہے. اب یہاں میں جملہ مجھے آپ سے کہنا ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے بعد
दुनिया वाले नहीं, मेरे बाद मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। पैगंबर की उम्मत कौन है? पैगंबर की उम्मत वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ता तो पैगंबर की उम्मत में नहीं है। तो उम्मत पैगंबर कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े। वो पैगंबर क्या हो रहा है? मेरी उम्मत के 72 वो हैं जो जहन्नम में जाएंगे। तो उसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना जन्नत की जमानत नहीं है। जन्नत की जमानत कोई और चीज उसके अलावा है। वो चीज क्या है? वो इमाम वक्त को पहचानना। हर वो शख्स जो अपने इमाम वक्त को पहचानता है वो जन्नत में जाएगा। अगर आप इस वक्त पूरी दुनिया का मुताला कर डालें, जितने लोग हैं सबके पास चले जाएं, आप पूछिए किसके पास इमाम वक्त है? कौन है जिस वक्त जिंदा इमाम की इमामत का कायल है? कोई नहीं खा। एक अकेले हम हैं जो इमाम जिंदा की इमामत के कायल है। हम जिस इमाम की इमामत पर अकीदा रखते हैं, ये इमाम हमारे दरमियान है। इमाम हमारे फर्शों पर आते हैं, इमाम हमारे बाजारों में आते हैं, इमाम हमारी इयादत को आते हैं, इमाम हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, इमाम हमें इज्जत अदा करते हैं। और आप देखें आज हम अकेले वो हैं जो यतीम नहीं है। हम अपने सर पर बाप रखते हैं और जिंदा बाप रखते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आप यहाँ पे पर्चियाँ बांटी जाती हैं, उनको उनके नाम और बाप का नाम लिख के डालते हैं कुरानदाजी में, फिर जो है ना इनामात निकलते हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं मौला के हरम के पीछे ये ज़ायरीन के लिए दस्तरखान। टिकट दिखाएं जब, ये इसके बगैर नहीं मिलता। ये ऑनलाइन एक ऐप है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर सुबह 8 से 9 बजे जो है ना वो टर्मीन लेते हैं हम, तो फिर जब मिल जाती है तो फिर जो है ना वो जाने देते हैं, चेकिंग के बगैर नहीं जाने देते। ये चलते हैं हम अपने दस्तरखान की तरफ मौला के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे अहलन व सहलन। देखें आप, इसके बगैर जो है ना वो नहीं जाने देते। की ज़ियारत ये आ जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुश आमदीद, अहलन व सहलन। ये देखें आधे अमेशी देनी है और फिर चार बेबी ये देखिए जी, योगर्ट पहला आया योगर्ट। ये आपका 100 फिर आई रोटी मिली हमें 4। फिर आया सालन, सुभान अल्लाह। और फिर आया चावल, सुभान अल्लाह। ये देखें जी, ये है मौला अली रज़ा के हरम का खाना। मेहमान नवाजी इमाम अली अलैहिस्सलाम। मेहमान नवाजी इमाम अली अलैहिस्सलाम। हम इमाम अली रज़ा के मेहमान हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनके दस्तरखान पे ये हैं हमारे लकी लोग। ये है फ़र्क,
علی ولی اللہ. یہ ہے جی علی ولی اللہ، جس کی وجہ سے، جس کے مخالفین جو تھے، کربلا میں جنگ شروع ہوئی، غدیر کو نہ مانا، رسول خدا کی حدیث کو نہ مانا، لیکن ایرانی، عراقی اور کچھ مومنین متقی ابھی بھی اس پہ پیروکار ہیں. جو ہے نا زیارت کے لیے اگر آپ امام خمینی گیٹ سے اندر جائیں گے نا تو ایزیلی زیارت کے لیے چلے جائیں گے. یہ اورا رواق کے امام خمینی، یہ بند کیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ہے صحن پیامبر عظیم. جمع کروائیں اور پھر زیارت کے لیے اندر جائیں. زیارت کے لیے آئے ہیں اور یہ لمبی لمبی لائنیں دیکھیں، اور ان لائنوں کو کرنے کے بعد ہم اندر جا سکتے ہیں حرم میں. لائن کے بعد الحمدللہ ہم لوگ پہنچ آئے، اب حرم کے اندر جانے لگے ہیں. تو بس یہ زیارت کے پاس پہنچنے والے ہیں.